السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ. آج مدثر نارو کی جو مسنگ جرنلسٹ ہیں اور شاعر بھی ہیں، ان کی آج چھٹی سماعت تھی ان کے کیس کی. پچھلی سماعت پر ان کے 3 سالہ بیٹے سچل بھی عدالت میں پیش ہوئے، ان کی والدہ پیش ہوئیں، جبکہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ تو یہ اسٹرگل کرتے کرتے 3 سال ہو گیا اسٹرگل کرتی رہیں. انتقال ہوا ہے ان کا ریسنٹلی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت جاری ہے، چھٹی ہیئرنگ تھی. آج جو انٹیریئر منسٹری تھی اس نے آج مسنگ پرسن کمیشن جو ہمارے مشہور جسٹس جاوید اقبال چلا رہے ہیں، بڑے بارونق انسان ہیں، تو اس کی رپورٹ سبمٹ کرنی تھی. وہ آج بھی سبمٹ نہ ہو سکی اور عدالت کو بتایا گیا کہ وہ آتے آتے رات ہو گئی تھی، جس پر عدالت نے بار بار انٹیریئر منسٹری کے جو لائر تھے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو امبیرس مت کریں اور نہ ہی کورٹ کو امبیرس کریں. لیکن عدالت ویسے ڈیفنس منسٹری کی سے کافی مطمئن نظر آئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نظر آنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈھونڈنے کے لیے کچھ کر رہی ہے جو ایک لاپتہ صحافی ہے پچھلے 3 سال سے. تو کیا ڈھونڈنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان کی لائر ہمارے ساتھ ہیں ایمان مزاری کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج چھٹی سماعت تھی، آج کیوں نہیں، آج بھی کیا سماعت میں ہوا؟ آج بھی نہ تو رپورٹ سبمٹ ہوئی جو پچھلی تاریخ پر پرومس کی گئی تھی، اور اب پھر اس کے لیے 2 دن اف ایم ناٹ رانگ سبمٹ کرنے کے لیے دیے گئے اور 2 ہفتے کی ایڈجمنٹ دی گئی ہے. تو کیا پروگریس ہوئی ہے؟ اسد، اگر آپ کیس فائل دیکھیں نا اور اس میں جو آرڈر شیٹ ہے وہ دیکھیں، 2 جو پچھلے عدالت کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں، انٹیریئر منسٹری کو واضح ڈائریکشن گئی ہے کہ آپ پلیز ایک کمپریہنسو رپورٹ فائل کریں. آج بھی جو رپورٹ وہ ریکارڈ پر ڈالنا چاہ رہے تھے جو نہیں ڈال سکے کیونکہ انہوں نے پہلے سے اپلیکیشن نہیں فائل کی ہوئی تھی، ان کی کوشش آج تھی کہ بس عدالت میں ہینڈ ان کر دیں، جو کہ ویسے بھی کریکٹ پروسیجر نہیں ہے. تو آج جو وہ رپورٹ دینا چاہ رہے تھے وہ جے آئی ٹی کمیشن جو ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں ٹریس کرنے کے لیے، لیکن کوئی پروگریس نہیں ہے. اور اس حد تک جے آئی ٹی جا رہی ہے کہ وہ اسے ایک ولفل ڈسپیئرنس، یعنی خود سے وہ بندہ اٹھ کے بس غائب ہو گیا ہے بقول ان کے. تو یہ ایک بہت ڈسٹربنگ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. ہاؤ ایور کورٹ نے ہمیں بھی ابھی ہم نے لیگل ایئرز کے جو ڈاکیومنٹیشن ہے، لسٹ ہے، وہ فائل کرنی ہے عدالت میں. ہمیں امید ہے کہ یہ والی بھی رپورٹ ریکارڈ پر وہ لے آئیں گے. جس طرح ان کی کارروائی ہے تھوڑی سلو ہے، اور یہ جان بوجھ کے ہی سلو ہے. سو ایک کنسرننگ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اور اگر آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھیں اس میں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے تمام ریاست کے ادارے ہیں وہ اس ایشو کو سیریسلی نہیں لے رہے. جی، بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے اس نے بندہ نہیں ڈھونڈا، لیکن اس نے بندے کے لاپتہ ہونے کی کاز پتہ کر لی ہے کہ وہ خود سے اس نے اپنے آپ کو لاپتہ کیا. بہت بڑی فائنڈنگ ہے جے آئی ٹی کے میرے خیال میں. تو یہ کس بنیاد پہ انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ یہ ولفل ڈس اپیئرنس ہے؟ ایگزیکٹلی. تو ایک جو ادھر انٹرسٹنگ چیز ہے نا کہ اگر لیٹ سے کوئی خود سے بھی چلا گیا ہے، کیا ہماری ریاست اتنی نااہل، اتنی انکمپیٹنٹ، اتنی ایل ایکوپڈ ہے کہ وہ ایک بندے کو ٹریس نہیں کر سکتی؟ کیا ہمارے جو یہ تمام سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر کوئی خود سے بھی گیا ہے آپ ٹریس نہیں انہیں کر سکتے؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا بھی، معزز جج نے کہا وکیل کو جو اسٹیٹ کا تھا کہ ریاست کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں، آپ تو ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ تو ڈھونڈ کر بتائیے. تو جو ریاست ولفل ڈس اپیئرنس تک پہنچ سکتی ہے کہ یہ ولفل ہے، تو وہ پھر اس بندے تک کیوں نہیں پہنچ سک رہی؟ اور ان رپورٹس میں جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں، وہ منسٹری آف ڈیفنس کے جو صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس، ایم آئی کی رپورٹ بھی ہے. جی ایک پیراگراف کی اس رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا اس میں بھی ولفلی ہو گیا سب کچھ؟ اس رپورٹ میں تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آئی ایس آئی ایم آئی کی کسٹڈی میں نہیں ہے. تو اگر آپ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے رکن ہیں، آپ ان کے ریپرزینٹیوز ہیں، شیورلی آپ میں اتنی کیپیسٹی تو ہونی چاہیے کہ آپ ٹریس کر لیں کہ وہ شخص کہاں ہے. آپ آخر ایک انٹیلیجنس ادارہ ہیں، آپ کی انٹیلیجنس کی ریسورسز کہاں ہیں؟ یقیناً ملک کے باقی بھی تمام افیئرز میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے ہمارے ان اداروں کی، تو اگر ایک شہری ہے، ایک ٹیکس پیئر ہے اس ملک کا، جس کی سیکیورٹی، جس کی ہر چیز کا ذمہ داری ریاست پر فرض ہے، جس اس ٹیکس کے بدلے میں جو وہ لیتی ہے، تو پھر آخر اس کو ڈھونڈنا کیوں نہیں اس ریاست کے ان اداروں پر فرض ہو جاتا؟ تو یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہماری اس میں کسٹڈی میں نہیں ہے. تو پھر کمیشن سے کس قسم کا تعاون یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف یہی تعاون ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کا رپلائی آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، اب آپ ڈھونڈتے خود رہیں. اور میں ان کی سیریسنس اسد آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. جو میں یہ رپورٹ سبمٹ کی ہے نا، اگر آپ اس کا جو آخری لائن ہے
Now the case is likely to be fixed. تو یہ ڈیٹ بھی نہیں صحیح بتا رہے اور ابھی تک فیملی کو بھی ڈیٹ نہیں بتائی اور کورٹ میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں 13 جولائی کی ڈیٹ ہے. اور جب میں نے یہ کورٹ میں بات ریز کی کہ ماہرہ ساجد کی جو ججمنٹ آئی ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ فنکشنریز کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں یا ایویڈنس ریکارڈ کریں, ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ فیملی ممبرس کو آگاہ رکھیں کہ کیا پروگریس ہے کیس میں. اور وہ بھی آج کورٹ کی طرف سے آبزرویشن آئی تھی اورلی کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کیا ایفرٹس کیے اور آپ نے کیوں نہیں فیملی کو بتایا. جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کے والد بیان ریکارڈ کروا گئے تھے, اور ان کا یہ رسپانس تھا کہ والد صاحب نے آئی او کے سامنے بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے, تو وہ تو خود گئے ہیں آئی او کے سامنے ریکارڈ کرنے. آپ نے کیا کیا فیملی کو آگاہ کرنے کے لیے؟ 3 سال سے ایک ماں کا بیٹا لاپتہ ہے اور جو ریاست ہے وہ فیملی کو نہیں بتا رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. کورٹ کو ایک پیراگراف دے رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کم از کم, اور جی آئی ٹی کہہ رہی ہے ولفل ڈس اپیئرنس ہوگی. تو یہ تمام لاپتہ افراد کے معاملات میں اسی قسم کی ولفل ڈس اپیئرنس ہی آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے بہت سے وزراء کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہ افغانستان چلے گئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے وہ ادھر چلے گئے ہیں ادھر چلے گئے. تو یہ جو ولفل یہاں پر بھی لے کے پھر رہے ہیں, تو یہ کہیں کل کو کوئی ایسا تو نہیں آپ کو خدشہ کہ یہاں پر بھی لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں وہ افغانستان کا بارڈر کراس کر گیا یا کہیں پہ. پر اسد کتنی دلچسپ بات ہے کہ صحافیوں کو کا یہ پیچھا کرتے ہیں, لائرز کا یہ پیچھا کرتے ہیں, ڈسیڈنٹس کی ہر ایک موومنٹ یہ جانتے ہیں, لیکن جہاں ان کے اصل کام کی بات آتی ہے وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ کہاں ہے. اگر خود افغانستان بھی گیا ہے, لیٹ سے ہم ان کی ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ خود سے گیا ہے, آپ بتائیں کہاں گیا ہے, کس بارڈر سے گیا ہے, کس ٹریول ڈاکیومنٹ پر گیا ہے, یہ انفارمیشن تو دے. بالکل. اور یہ جسٹس عامر فاروق نے ان کو کہا بھی کہ آپ بتائیے کیا وہ ہوا میں اڑ گیا, پانی میں چلا گیا, بارڈر کراس کر گیا, یہ آپشنز بھی انہوں نے دیے تو ہیں ان کو کہ آپ کوئی. آئی تھنک یہ جنرلی ہوتا ہے اسد کہ یہ ان کی طرف سے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہوتے ہیں ان کا یہی رسپانس ہوتا ہے, یا تو وہ کہتے ہیں کہ گمشدگی ہے, اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی کے لیے گئے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ دا پرسن از جسٹ ڈس اپیئرڈ ان ٹو تhin air اینڈ ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا. بٹ جو اس ملک میں ہمیں ایک چیز ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس نیریٹو کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ دا بک اسٹاپس ایٹ دا ٹاپ, اور یہ ماہرہ ساجد ججمنٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایمان کہہ رہی تھیں کہ ریاست کہہ دیتی ہوتی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے لیے چلے گئے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ریاست میں رہتے ہیں جہاں کا وزیر خارجہ اگر افغانستان سے کوئی ادھر دہشت گردی کے لیے اسامہ بن لادن جیسا آ جائے تو اس کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتا, ان میں وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ لیٹ اٹ پاس. تو خیر اب مدثر نارو ہیں, لاپتہ ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, اور ریاست ایک مسنگ پرسن کمیشن کی جو ایک رپورٹ ہے جو سو کالڈ وہاں پہ کوئی پروگریس ہو بھی رہی ہے, وہ بھی 6 سماعتیں ہو چکی ہیں, ابھی سبمٹ ہونی ہیں. تو اتنی تیزی سے جہاں پر ایک مسنگ پرسن کی کمیشن کی رپورٹ عدالت تک پہنچ رہی ہو, وہاں پہ آپ سوچئے مدثر نارو کے لیے کتنی تیزی سے یہ آگے بڑھ رہے ہوں گے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. 2 ہفتے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.